بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله مولانا العظيم۔ معزز مکرم حضرات، علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں اوقات کے اندر کچھ برکتیں رکھ رکھی ہیں۔ زمانوں میں بھی بعض زمانے دوسرے بعض زمانوں کے اعتبار سے بڑے مبارک مقدس سمجھے گئے ہیں۔ میں نے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے رمضان میں ایک مرتبہ سنا، حضرت فرما رہے تھے کہ ارے بھائی، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ دیا ہے جس میں بہت مختصر کام کر کے بہت بڑی نزدیکی اللہ تعالیٰ کی پائی جا سکتی۔ کام مختصر لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑی نزدیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے تھے کہ اس سے بھی زیادہ کم وقت ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ رمضان کے تو 30 روز ہیں جس میں آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں۔ فرماتے تھے کہ ذی الحجہ کے 10 روز میں اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت مختصر وقت میں بڑی قربت و نزدیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ختم ہوتے ہی شروع کے 10 دن بڑے مبارک، نہایتی مقدس، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ڈھونڈنے والوں کے لیے ایک بہت سنہری موقع۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ احادیث مبارکہ میں ان 10 دنوں کی مستقل فضیلتیں آئی، اور دنوں میں آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، اس کا اپنا ایک ثواب ہے، لیکن ان دنوں میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا ثواب اور ایام کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہم کو چیز ملتی۔ ذی الحجہ کے یہ 9 روز ختم ہوں گے، اس کے فوراً بعد عید شروع ہو جائے گی، جس کو قربانی کی عید ہم لوگ کہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قربانی کی عید کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کی وہ اہمیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، وہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم ان 3 روز مر مٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، اس عبادت میں جس عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گئے گزروں کو رفعت کی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، سال بھر بہت سے لوگ مختلف پاپڑ بیل کے مجاہدے کر کے ریاضتیں کر کے وہاں نہیں پہنچتے جہاں ان 3 روز کے اندر قربانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے قربانی کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ مجھے اس وقت ہمارے آس پاس کے ان گاؤں سے ایک بڑی شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں اب قربانی سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر حضرات اپنے گاؤں کے اندر قربانی نہیں کرتے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا مالدار لوگ کم ہو گئے، پیسے والے کم ہو گئے جس کی وجہ سے یہ قربانی کی شرح گھٹ گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر گاؤں کے اندر متمول مالدار لوگ رکھے تھے، آج بھی ہیں۔ کیا جانور کم ہو گئے جس کی وجہ سے گاؤں کے اندر اب قربانیاں اتنی نہیں ہو رہی ہے جتنی پہلے ہوتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا نظام ہے
یہ تو دنیا والوں کا فاسد گمان ہے کہ جانور اگر ذبح کیے جائیں گے تو کم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نظام کائنات میں بے وجہ کا دخل ہے۔ مسلمان تو اس کا ایک گھڑی کے لیے بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ جانور کم نہیں ہو گئے، میں آپ کو بتاؤں ہو رہا کیا ہے، یعنی کیوں قربانیاں گھٹی ہیں۔ قربانیاں اس لیے گھٹی ہے کہ اللہ کے لیے وقت فارغ کرنے اور فرصت پانے کی مومن کے پاس اب گھڑیاں نہیں رہی۔ مجھے معاف کریں، یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے۔ مومن کے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن اب اللہ کے واسطے اپنی گھڑیاں فارغ کرے، کچھ فرصت کے اوقات نکالے، اس کا وقت نہیں۔ چنانچہ دیکھا جا رہا ہے ہمارے گاؤں کے اندر بھی محلوں کے محلے مختلف اداروں کے اندر قربانیاں لکھوا دیتے ہیں۔ بری چیز نہیں ہے، مدارس میں قربانی ہو، اداروں میں قربانی ہو، بری چیز نہیں ہے، لیکن آپ وہاں دے رہے ہیں، آپ کے گاؤں کی قربانی کا کیا؟ محلوں کے محلے خالی ہو رہے ہیں، اور اب تو یہ مزاج بن گیا ہے کہ 3 روز زیادہ لگتے ہیں ہم کو، 3 روز زیادہ لگ رہے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے جاب والے 3 روز چھٹی نہیں کرتے، 1 روز کی چھٹی کر کے عید کے 2 روز جو ہے جاب پر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کے یہ دن ہیں، اور قربانی کی شرح ہمارے گاؤں سے اگر ختم ہوگی، کم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی اس قدر برکتیں ختم ہوگی، کم ہوگی۔ کوئی بتا نہیں سکتا کہ قربانی جب کسی جگہ کی جاتی ہے تو وہ قربانی یوں اوپر جاتی ہے اور پلٹ کے اچھے فیصلوں کی شکل میں واپس آتی۔ کاش ہماری آنکھیں دیکھتی کہ اللہ کی طرف سے برسنے والے بہت سارے ایسے فیصلے جو عذاب اور سزا پر مشتمل ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قربانیوں کی برکت سے انہیں روک دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں آئے دن ایک سے بڑھ کر دوسری، دوسری سے بڑھ کر تیسری کوئی نہ کوئی مصیبت چلتی رہتی۔ پھر ہم لوگ سال بھر شکایت کرتے رہیں تو کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے آپ کو ملامت کیجئے۔ جن دنوں اللہ کی ان سزاؤں اور عذابوں کو روکنے کے دن تھے، ان دنوں ہم نے قربانی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سہارے بستیوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا ہے، اس کا انتظام ان سنہری ایام میں ہم نے نہیں کیا۔ سال بھر اس کے بھگتان سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو پہچانیں۔ مجھے معاف کریں، اب مینٹالٹی یہ بننے جا رہی ہے، لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کون یہ جھنجھٹ کرے۔ یہ مومنوں کے ذہن کی مینٹالٹی ہے، اس لیے بولتے ہوئے یوں زبان لڑکھڑانی چاہیے، مگر آہستہ آہستہ یہ مزاج عام ہوا جا رہا ہے کہ کون جو ہے جانور خریدے اور اپنے گھر ذبح کا انتظام کرے، صاف صفائی کرے، گوشت کے یہ جھنجھٹ ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قسم کا ارشاد ہم کو ملتا ہے، قربانی کے ایام میں اللہ کے خاطر خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی عبادت زیادہ محبوب نہیں ہے۔ آپ 100 رکعت نماز پڑھ لیں، تسبیحات اور وظائف و اوراد دوسرے ایام کے مقابل میں 10 گنا بڑھا دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے ان 3 روز خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عبادت پیاری نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا بڑا مقام نہیں رکھتا کیا؟ آپ نے تو ساری ہی عبادتوں کو منع فرما دیا، تو جہاد کرنا بھی نہیں، حالانکہ بہت بڑی عبادت سمجھی گئی ہے، اس کے مستقل فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی جہاد سے بھی بڑھ کر اللہ کے راستے میں ان 3 دنوں میں خون بہانا ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ الا یہ کہ ہاں ایک شخص ہے جو اپنی جان، اپنا مال اور سب کچھ لے کر نکل جائے، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ قربانی کے اس ثواب کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، راہ خدا میں جہاد کرنا بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذخائر احادیث میں آج بھی موجود ہے۔ کیوں اللہ کے راستے میں اور اللہ کے لیے خون بہانے کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں گھٹ گئی؟
جو آج ہماری بستیاں محلے کے محلے قربانیوں سے خالی نظر آتے. مجھے معلوم نہیں اس طرف کا کیا حال ہے، میں باقاعدہ اس کو اپنی طرف تو نوٹ کر رہا ہوں کہ گھروں کے گھر، محلے کے محلے خالی ہیں. چند گھروں کے بیچ کبھی ایک آدھ قربانی دکھ گئی تو دکھ گئی. یہ کیا ہونے جا رہا؟ یقین جانیے یہ جھنجھٹ نہیں ہے. رب تعالیٰ کے خاطر اپنے جذبات کی قربانی دینا ایک بہت بڑی عبادت ہے. آخر کیوں شریعت نے قربانی کے تعلق سے یہ حکم دیا کہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور ذبح کرنا چاہیے؟ کبھی آپ نے اس کے گر اور راز میں غور کیا؟ میں آپ کو کہتا ہوں، آدمی جس وقت اپنے ہاتھ سے اللہ کے خاطر اپنا مہنگا خریدا ہوا، جس سے محبت قائم ہو گئی ہے، وہ جانور ذبح کرے گا تو جذبات کی قربانی دینا آسان ہوگا. یہ مختلف مواقع پر ہم لوگ جو ہار جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور ہمارے جذبات کے درمیان میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم جذبات کو مقدم کرتے ہیں اور اللہ کے تقاضے کو پیچھے کرتے ہیں. قربانی کی کمی بھی اس کا ایک سبب ہے. ارے جانور ذبح کرتے وقت آپ کے جذبات ذبح ہوں گے، اور اللہ کے خاطر جذبات کو ذبح کرنا جسے آ گیا، زندگی کے ہر موڑ پر انشاءاللہ وہ کامیاب ہے. آخر آپ کہاں سے پاؤ گے؟ یہاں تک ادب سکھایا گیا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے قربانی اپنی نہ کر سکے تو کم سے کم کھڑا کھڑا دیکھے اس جگہ. میرا جانور ذبح ہو رہا ہے، آدمی نے پیسے خرچ کیے ہیں، اس کے پیچھے محنت لگائی ہے، تو اس کے جذبات کے اوپر ایک ٹھیس لگے گی. یہ ٹھیس مطلوب ہے. میرے رب کے خاطر میرا دل دردمند ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کم سے کم دیکھو. یہ سب چیزیں کہاں؟ اب جب قربانی ہی نہیں تو یہ سب فائدے ہم کہاں سے حاصل کر سکیں گے؟ اور اس مینٹالٹی نے پوری ان مسلمان کی زندگی پر اثر کیا ہے. پوری زندگی متاثر ہوئی ہے. سارے ہی شعبوں کے اندر اب یہ چیز آنے لگی ہے. اللہ کے واسطے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کا وقت اب مسلمان کے پاس نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، اس میں قرآن ایک جماعت کی شکایت کرتا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے، تو ان لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے محمد تم جب لوٹو گے نا تو یہ لوگ عذر کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے. سیقول لک المخلفون من الاعراب، یہ گاؤں کے جو لوگ ہیں، وہ جو تمہارے ساتھ ایک بڑی عبادت میں شریک نہیں ہوئے، وہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا. محمد ہمارے گھر والوں کی کچھ مشغولیات ایسی تھی اور ہمارے مال میں ہم اتنے بزی ہو گئے تھے کہ ہم نہیں نکل پائے آپ کے پاس، اب استغفار کیجئے. اللہ نے فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبانی جمع خرچ ہے، ان کے دلوں کے اندر سچ مچ کچھ پچھتاوا نہیں ہے جس کے خاطر وہ آپ کے حضور آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے استغفار کیجئے. ٹھیک ہے، قرآن آگے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں دیکھ لیں گے اور عذاب دیں گے ان لوگوں کو. آج ہماری مینٹالٹی یہی بننے جا رہی ہے. اپنے مشاغل اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے لیے فرصت نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ایک مومن اللہ کے لیے فرصت نہ پاوے تو اس کی شان ایمانی کتنی گھٹ گئی. اور میرے بھائیوں، اب تو تجارتی ادارے کھلنے لگے ہیں. مدارس میں تو لوگ قربانی دیتے تھے اور اب تو تجارتی ادارے کھلنے لگے ہیں جو بینیفٹ کے بیس کے اوپر آپ سے قربانی کے رقم لیتے ہیں اور خوب دھوم کماتے ہیں اس کے ذریعے سے. اور مجھے معاف کریں، یہ اداروں کے اندر اپنے حصے دینے کی بد مزاجی نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا کہ آج کا ایک مصلی مسجد میں آ کر جہاں بورڈ لگے رہتے ہیں وہاں دیکھتا ہے کون سا حصہ سب سے زیادہ سستا. یہ اللہ کے ساتھ ہماری مینٹالٹی ہے. کون سا سستا ہے؟ وہ دیکھتا ہے 1400 کے اندر ایک جگہ ہے اور دوسرا ادارہ 1200 میں کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں 1400 والا جانے دیجئے، مہنگا ہے 1200 میں. اور کہیں اگر 1000 والا کوئی راستے میں مل جائے تو 1200 کینسل کر کے 1000 میں وہ چلا جاتا ہے. یہ تجارتی ذہن بن گیا ہمارا. اور یہی شخص ہے جس کا دنیاوی معیار اتنا ہے کہ اس کو 8-10 ہزار کا موبائل اچھا نہیں لگتا، اسے 20,000 کا چاہیے اور 50,000 کا چاہیے. نیا ورژن انسان کی دنیاوی
مینٹالٹی بن گئی کہ مجھ کو نیا ورژن اعلیٰ سے اعلیٰ چاہیے، لیکن اللہ کے خاطر سستے سے سستا کہاں جائے گا مسلمان؟ پل صراط کے اوپر آپ کی جو سواری بننی ہے تو وہ جتنی مضبوط ہوگی، آپ ایک بہت کٹھن اور سنگین مرحلہ اس جانور کے اوپر پورا کر سکیں گے۔ اتنا لاغر اور اتنا جو 1000 کے اندر ایک حصہ آتا ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں وہ جانور کیسا ہوگا۔ تو اس میں ہم لوگ حصہ لکھوا رہے ہیں۔ یوں سمجھو آدمی تھوڑی دیر کے لیے ذہنی طور پر فارغ ہو جاتا ہے کہ میں نے قربانی دے دی، اب مجھے 3 روز بڑے مزے سے انجوائے کر کے گزارنے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے کتنا کھویا اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جزوی چیز نہیں ہے، اس سے انسان کی ذہنی ساخت بنتی ہے۔ وہ پھر عبادت میں ہر جگہ، دین کے اندر، سارے ہی شعبوں کے اندر اسی طرح چھٹک باری تلاش کرتا۔ مجھے معاف کریں، آپ دیکھ لیجئے، اب یہی مسلمان اس کو فرصت نہیں ہے اللہ کے خاطر عبادت کی، تو نماز کے بعد 5 منٹ دعا کے لیے اس کے واسطے ٹھہرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عصر اور فجر کے بعد آپ دیکھ لیجئے، امام نے ابھی سلام پھیرا نہیں کہ ایک بھیڑ آپ کو باہر جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیوں 5 منٹ آپ اللہ کے خاطر کچھ بیٹھ کر، یہ مبارک وقت ہے، کچھ دعا، کچھ تسبیحات نہیں کر سکتے؟ میرے ایک مربی ہیں، وہ اس کو بہت اچھا تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو مسلیوں کو مسجد کاٹنے دوڑتی، بیٹھا نہیں جاتا 5-10 منٹ۔ یہ کیا چیز ہے؟ آخر وہاں باہر کون سا کام تھا ہمارا جس کے خاطر ہم جو ہے باہر جا رہے ہیں؟ ارے امام آپ کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہے، اجتماعی ایک دعا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کے بعد ایک دعا کم سے کم ضرور قبول فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہم سب لوگوں کو پہچاننا چاہیے، یہ صرف قربانی کی حد تک نہیں رہا، اس نے ہماری نماز کو بھی متاثر کر دیا۔ آج زکوٰۃ نکالنے والے لوگوں کو حساب کی فرصت نہیں ہے۔ بہت سارا مال ہے دکان کے اندر، یا تو اپنے اسسٹنٹ کو کہہ دے گا کہ تو حساب کر کے زکوٰۃ نکال دے۔ ارے آپ ایک زکوٰۃ کا فیگر اپنے ہاتھوں سے نکالتے، دل کو ایک ٹھیس لگتی۔ جب رقم جا رہی ہے میرے رب کے خاطر جا رہی ہے تو دل کے اندر ایک کسک محسوس ہوتی ہے، اور یہ کسب شریعت میں مطلوب ہے، اس سے جذبات قربان ہوتے ہیں۔ لیکن نہیں، آج فرصت نہیں ہے زکوٰۃ نکالنے کی۔ بھائی تم حساب کر لو اور نکال لو، اور ایک طبقہ وہ ہے جو حساب بھی نہیں کرتا، اندازے سے نکال دیتا، اس کے پاس وقت نہیں، اور اللہ کے خاطر وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب نہ کرنے کے کام ہیں، نہ کرنے کے کام ہیں۔ اللہ کے خاطر ان سب بدمزاجیوں سے توبہ کیجیے اور پرہیز کیجیے۔ یہ سلسلہ ریلا آگے بڑھتا ہے، باقی شعبوں کو بھی متاثر کر جاتا ہے۔ ابھی جو لوگ حرم حج کے لیے جاتے ہیں، عوام الناس کا ایک طبقہ اب یہ کرنے لگا ہے کہ وہاں 8-10 روز سے زیادہ نہیں گزارتا، پہلی مرتبہ حج کو جا رہا ہے۔ اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جو لوگ ترستے ہیں، اور جس مدینہ منورہ کی زیارت کو یہ گن گاتے ہیں ہم لوگ یہاں، یہ صرف زبانی جمع خرچ تک رہ گیا ہے۔ وہاں یہ ہونے لگا ہے، حج کے 5 یا 6 روز مکہ میں، 2 روز یا 1 روز مدینہ منورہ میں، اور بھائی ہمارا جاب ہے، ہماری ملازمت ہے، آدمی وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، یہ ٹک نہیں سکتا وہاں زیادہ روز تک۔ اور یہ بدمزاجی آگے یہاں تک بڑھی ہے کہ اب لوگوں کو حرم کے اندر وقت گزارنے میں بھی مزہ نہیں ہے۔ مجھے معاف کرے، جن لوگوں کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ حرم کے اندر تھوڑی دیر انسان بیٹھا کہ اور دل کے اندر ایک اکتاہٹ ہونے لگی، وہ یا تو سیلفی میں مشغول ہو گیا یا باہر نکل کر بازاروں میں اور شاپنگ مالوں کے اندر جو ہے چکر کاٹنے لگا۔ مسجد میں ہمارا جی گھبرا رہا ہے میرے بھائیوں، حرم پاک میں گھبرا رہا ہے ہمارا جی۔ آخر اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں اتنا انس بھی پیدا نہیں کرو گے تو قبر میں جہاں صدیاں گزارنی ہے کس کے انس کے سہارے رہو گے؟ دیکھ لیجئے، مردوں کو صدیاں گزر گئی ہیں، پڑے ہوئے ہیں اندر، نہ کوئی دوست ہے اور نہ دنیا میں انجوائے دلانے والا کوئی سامان و اسباب۔ اللہ کا انس اگر ہم نے پیدا کیا ہوگا تو وہاں کام آئے گا۔ آج ہمارا جی اتنا گھبراتا ہے کہ 5 منٹ اگر اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھتے ہیں
انسان کو فرینڈ سرکل یاد آتا ہے، یہ چاروں ناچار اٹھتا ہے اور فرینڈ میں جا کر بیٹھتا ہے، فرینڈ سرکل میں جا کر، یا موبائل لے کر بیٹھتا ہے، 5-10 منٹ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کو انس نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، یہ شان اسلامی نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ لگانا پڑے گا آپ کو، اگر اپنے ایمان و اسلام کے اندر پختہ رہنا ہے، اللہ سے لو لگائے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور اب تو ایسے پیکیج ٹور آ رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں، 15 دن کا عمرے کا پیکیج ٹور، 8 روز حرم مدنی اور مکی میں گزاری ہے اور باقی 8 روز دبئی کی ٹرپ۔ اتنا کنٹال گیا ہے یہاں کہ 8 روز کے اندر پک گیا وہ، تو اس کے لیے جو ہے ذہن کو فریش کرنے کے لیے اسی ٹرپ میں جو کچھ نیکیاں کمائی وہ دبئی میں اور مختلف شاپنگ مولوں میں اور ممالک میں جا کر اس کو دھو ڈالتا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی دوسرا نہیں ہے، جو ایمان کا دم بھرتا ہے وہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ آپ کے پیسے اگر قربانی کے اندر نہیں لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی گھٹاوا نہیں آ جانے والا ہے۔ پوری دنیا اگر الیاذ باللہ کفر پر تل جائے، اس کی شان خدائی میں اتنا گھٹاوا نہیں آئے گا، اور پوری دنیا عبادت پر آ جائے اور مومن ہو جائے، اس کی شان بڑھے گی نہیں۔ وہ عالی شان ہے، تھا اور رہے گا۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اب کوئی مومن 1000 کے بجائے 1200 یا 1200 کے بجائے 1400 یا مسجد میں لگے مختلف بھاؤں میں سے سب سے زیادہ بھاؤ دے کر اگر اپنا حصہ لکھواتا ہے تو اس کے دل کے اندر میں نے احسان کیا ایسا جذبہ آنے لگا۔ کہتا ہے دوسروں کو، ارے کس نے دیا ہے اتنا بڑا حصہ؟ کس نے دیا ہے؟ میں نے جو ہے اتنا وہ سب سے ہائی جو قیمت تھی نا وہ لگوائی ہے۔ مطلب اللہ پر اور دین پر احسان کا یہ جذبہ، دیکھو یہ جذبہ مومن کے دل کے اندر بالکل صاف سری نہیں آئے گا، یہ بہت دبی آواز سے اور دبے پاؤں آئے گا، اور ایک دن جب بڑا ہوگا تب محسوس ہوگا کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ مینٹالٹی بن رہی ہے جو یہودیوں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی موقع سے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینے والا؟ اللہ، تم آج دنیا میں اللہ کو قرض دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بڑھا چڑھا کر آخرت کے اندر نیکیوں کی شکل میں دے گا۔ یہودیوں کا اتنا ذہن سمجھ نہیں پایا اس چیز کو، وہ کہنے لگے کہ اللہ تو فقیر ہے، اسے قرض کی ضرورت ہے اور ہم سے مانگتا ہے قرض، ہم غنی ہیں۔ یہودیوں کا یہ قول اتنا برا تھا کہ قرآن نے اپنے سینے میں شکایت کے لہجے میں محفوظ کر لیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یہ یہودی تھے جن کے ذہن اتنے چھوٹے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے خاطر قرض کا عنوان اختیار کیا کہ تم دو اللہ بہت دے گا، تو ان کو یہ ہونے لگا کہ ہم اللہ کو قرض دینے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس امت کو سنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ امت اس منزل تک جانے سے بچے۔ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی جو مینٹالٹی ہے، ان کی سوچ ہے اور ان کی جو ذہنیت ہے، وہ قرآن میں بار بار اس لیے ذکر کی گئی کہ اس امت کے لوگ اس منزل پر جانے سے بچیں۔ یہ ریلا آگے بڑھے گا تو ایک دن احسان کے بعد پھر یہی آئے گا کہ ہم نے اللہ کو قرض دیا ہے، ضرورت ادھر ہے، ہم کو نہیں ہے۔ اور یہ فیلنگ جو ہے وہ یہودیت کی، یہ وائرس یہودیت کا۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے۔ میرے بھائیوں، میں تو خلاصے کے طور پر اتنا کہوں گا، ہمارے گاؤں سے یہ جو قربانیوں کی شرح گھٹ رہی ہے اس میں اضافہ کیجئے۔ ہر گھر کے اندر قربانی ہونی چاہیے اور اپنی سعادت سمجھ کے قربانی کرو۔ انشاءاللہ گاؤں پر آنے والی سال بھر کی مصیبتوں سے حفاظت کا سامان ہو جائے گا۔ ہمارے جذبات قربان کرنے میں ہم جو پسو پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے تقاضے کو 2 نمبر پر رکھ کر دنیا کو پہلے نمبر پر رکھ رہے ہیں، جس کو حدیث شریف میں دنیا موسرا کے عنوان سے کہا گیا ہے، یہ بری چیز ہے۔
انشاءاللہ اس میں بھی گھٹاوا آئے گا اور اللہ کو پہلے نمبر پر رکھنے اور دنیاوی تقاضوں کو پیچھے کرنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ قربانی اپنے اندر بہت کچھ اثر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے معاف کریں، ہمارے ان گھروں سے قربانیاں گئی، اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ذہن اب ناآشنا ہو گئے، قربانی اب ان کو ایک اجنبی لگنے لگی۔ ہمارے یہاں سورت کے جامعہ ڈابل ہی میں عالم ہیں، فاضل ہیں یہیں، انہوں نے مجھ کو سنایا کہ ہمارے یہاں بعض اسکولوں کے اندر باقاعدہ ٹیچروں کی طرف سے، جو غیر مسلم ٹیچر ہیں، بچوں کی یہ ذہنیت بنائی جا رہی ہے کہ قربانی ایک ہتھیار ہے۔ مسلمان بچے اپنے گھروں کے اندر یہ کہتے نظر آتے ہیں خال خال کہ اس عبادت میں ہم کو انٹرسٹ نہیں ہے، کسی کی جان لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ مسلمان بچے بول رہے ہیں اس وقت، مجھے وہ عالم نے بتایا کہ باقاعدہ سکھلایا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسری بات بھی ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں چاروں طرف سے ایسی آوازیں بہت آ رہی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جیو دیا ایک مستقل مہم ہے جس نے قربانی کی روح کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ اور ایک بات طے ہے، انسان ایک چیز کو بار بار سنتا ہے تو وہ اس کے دل میں اثر کرتی۔ جیو دیا کی یہ آواز اخباروں میں، موبائل میں اور مختلف جگہوں کے اوپر جب مسلمان کی نگاہوں اور کانوں سے دل میں پہنچتی ہے، اس کا ایمان ڈیفینس ضرور کرتا ہے لیکن کچھ مانوس بھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ہمیں معاف کریں، مسلمان اگر اس مینٹالٹی پر چلا جائے تو ایک عبادت کے باب شعبے ہی کو کھو دیا اس نے، اور پھر اس کی شان اسلامی کہاں باقی رہی، وہ سوچنے کی چیز ہے۔ آپ کو ایک بات بہت صاف بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ یہ جو جیو دیا کا علم لے کر کھڑے ہیں یہ ڈھونگی لوگ ہیں، انہیں کسی کے خون کے بہنے سے دکھ نہیں ہوتا، انہیں مسلمانوں کی عبادت سے چڑ ہے۔ قربانی اگر ختم کر دو تو یہ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، آپ کے ساتھ فوٹو کھنچوائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں واپی کے ایک کپل نے قربانی چھوڑ دی اور ان کے کہنے سے کیک کاٹا، تو فوٹو جو ہے باقاعدہ ان کا شائع کیا گیا کہ دیکھو یہ ہے ایکتا، یہ ہے ایکتا۔ ایکتا کے نام سے ہمارے مذہبیات سے ہم کو خالی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ سرحدیں سمجھیں، اپنے ایمان کی سرحد کے بعد ایکتا کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ میرا رب جہاں ناراض ہو، دنیا بھر سے ہم ایکتا قائم کر کے کیا کریں گے؟ اس لیے یہ سب ڈھونگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں مومن کا خون اس کی بکری کے خون سے بھی سستا ہو جائے گا۔ یعنی آج ایسے علم بردار تو ملیں گے جو بکری کے خون کو بچا رہے ہیں، لیکن مومنوں کا بے تحاشا اتنا خون بہایا جا رہا ہے کوئی بولنے والا؟ جیو دیا تھی تو یہ بھی خون اور وہ بھی خون ہے، کیوں اس پر آپ کی آواز نہیں نکلتی؟ میرے بھائیوں سمجھو، یہ سب بہت گناؤنی اور سنگین اسکیمیں اور پلاننگ ہیں۔ مسلمان اپنی قربانی کی عبادت سے ایک مرتبہ خالی ہو گیا تو اس کا ایمان اور اس کا اسلام جو ہے تقریباً بے روح ہو گیا۔ ایک شعبہ ہٹاؤ دین کا تو وہ دین پوری ایک اکائی ہے، اس میں سے کسی چیز کا گر جانا پوری چیز کا ڈھا پڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو سمجھ عطا فرماوے، ہم اپنے علاقوں کو قربانیوں سے آباد کرنے والے بنے اور سال بھر اور عمر بھر اس کے فائدوں سے متمتع ہونے والے بنے۔ اس کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔